सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। असल में अभी हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, मेहमान ज़ी वक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बयान शयान कारण तमै तछा कत यवान समझ ना कशर पठ यवान समझ बयान करन तमै इंशाअल्लाह तमै करन नसीहत ते, लेकिन चूँकि प्रोग्राम उस एक प्रोग्राम जो था इसका उन्वान है कुरान पाक। क्या उन्वान इमुक? कुरान पाक। बैठ पाऊँ किस क्या उन्वान है इसका? कुरान पाक। हाँ बच्चा सब बोलेंगे। क्या उन्वान है इसका? कुरान पाक। याद रखना, जैसा उन्वान, हाँ जैसा उन्वान वैसी कीमत, जैसा उन्वान वैसी कीमत, हाँ जैसा लेबल वैसी कीमत। लेबल से ही पता चलता है कैसा है। दुकान से चीज़ खरीदते हो तो अब ये पढ़ा लिखा जवान समझता है, औरत हो या मर्द, ये समझता है कि ये कॉपी है कि हकीकत है। क्या कॉपी है कि हकीकत है? ये इसने कॉपी की है, नकल उतारी है, या ये सही है। इसलिए इस बात से ये आपको लेना है सबक कि दीन कॉपी वाला नहीं, दीन हकीकी लेना है। क्या लेना है? दीन हकीकी। हाँ फिर से बोलो, दीन क्या लेना है? हकीकी। हाँ हकीकी दीन मिलता है उन दरसगाहों से जिन दरसगाहों का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह के साथ है, जिसको हम असहाब सुफ़ा के चबूतरे से ताबीर करते हैं। मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर मोहल्ले गाँव में हमारे घरों में चाय बनती है ना, चाय बनाते हैं ना, हाँ चाय बनाते हैं। चाय में दूध डलती है। क्या डालते हैं? दूध। तो दूध लाने के या दूध हासिल करने के दो ज़रिए हैं। कितने ज़रिए हैं? दो ज़रिए। एक ज़रिया है कि घर में ही एक आदमी ने मेहनत करके, मशक्क़त करके घर में गाय पाली है, कोई परेशानी नहीं, ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई वायरस, ना कुछ, बस इतना कि उसको गाय को पालना है, उसको घास खिलाना है, मगर पानुन क्या? पानुन अपना घास, अपने हाँ अपनी बाड़ी से लागना है घास, अपनी खेत खलियान से घास। हाँ ये याद रखना है। बयान कुर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस्म हराम ग़िज़ा से पला हो, हराम ग़िज़ा से पला हो, फरमाया उस जिस्म का इलाज सिर्फ एक ही है, वो है जहन्नम। वो क्या है? जहन्नम। इसका मतलब ये मैंने इशारा अर्ज किया कि एम्पल गाय पाली घर में, दूध लाने के दो वसीले थे, इसको दो जरिए थे, सोर्स। नंबर एक कि इसने घर में गाय पाली, उसकी रखवाली की, उसकी निगरानी की, सुबह शाम गोबर भी साफ किया, दाएं बाएं ठीक कर दिया, और शाम को वो इसको दूध लेगा, आलीशान दूध, कोई बीमारी नहीं, बल्कि 10 बीमारियों का इलाज है। 10 बीमारियों का इलाज है। मैं छोटा था, तब मैं छोटा था, अब समझो बूढ़ा भी हो गया। तब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो स्कूल के दौरान जहाँ हम स्टॉप पर रुकते थे, वहाँ दो चंद आदमी आपस में गुफ्तगू करते थे, बातें करते थे। तो एक ने दूसरे से कहा, है कुस्ता उस्वाना, ये दूध छा गरम कटता है, दूध छा गरम किन दूध छ सारत। हाँ बोलो, दूध छा गरम किन दूध छ। आप बोलोगे, शबीर साहब बोलेगा पूरी कहानी इसकी, ये तिब भी जानता है माशाल्लाह। इसलिए कुन भी अचार ती खावा और क्या लिप्टन चाय ती चावा माशाल्लाह। अल्लाह ताला अमिस यम वज़ाइफ थमित सह तमाम दद वद इंशाअल्लाह छुट्टी, रब कर हिफाजत, तमाम बीमारन सान कर सारवें बीमारन शिफा। हम ज़ाहिरी बीमार अगर नहीं लगते हैं, हम दिल के बीमार सब बड़े हैं। बहरहाल
تو ام صاحبن امس بیکس دپنس ہے کستا اس ونا دود چھا گرم کن سرد کیا دود چھا گرم کن سرد حاج صاحب چیتی ات ونیو تھی دپیو دپان اوم دود آسان گرم میٹھا دودھ کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اور تات پیوان تھوڑا آب تراؤن تیل تمس تھوڑا نرمی ایوان تات خصلت ٹھیک ہے بہرحال اچھا تہ سہ ووتھس دونس پتہ کورنس دویم سوال دپنس سگریٹ چھا گرم کن سرد سگریٹ چھا گرم کن سرد تم ونس گاٹل جواب سن لیا دپنس دود نہ گرم تو نہ سرد دود نہ گرم تو نہ سرد سہ شفا یعنی سہ دوا دوا اور تیل دپنس سگریٹ نہ سرد تو نہ گرم سہ زہر بس یہ یاد رکھنا ہے. تو عرض کر رہا تھا وہاں کہ دودھ لانے کے دو وسیلے ایک وسیلہ ایک ذریعہ ایک سورس یہ کہ گھر میں گائے پالی 10 بٲژ لگ امس گو ست لیکن شامس آرام سان کنس اس خدا نہ خاصہ تکلیف دود دام چون دپان میادس گئی انشاءاللہ فرق میں. آج ہر گھرس مز یہ بیمار تکلیف داری کریو دعا ربا جن گھروں میں بیماریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے ان بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے ٹھیک اس ظاہرن بیمار باطنن بیمار. اچھا دویم کت بیاکھ طریق کیا بیاکھ طریق امس گھن بازر نہ گائے پالنی ہے نہ گان سجانا ہے ہاں نہ گھاس لانا ہے نہ باڑی دیکھنی ہے امس گھن صبح تہ دکانس پہ شامس تہ ایک ڈبہ لائے گا. یہ مستقل ایک گائے ہوتی ہے اس پر یہ ہر وقت ایک گائے کو ذبح کرتا رہے گا دہ اکھ گاو نوی گاو ام دکان پہ یہ ڈب ہیت تمس گو ہیت گاو ہیت اور بران تمس. لیکن یم ماہر یم ذمہ دار سمجھن ول وہ کبھی یہ کہتے ہیں کوڑا پینا مگر بازار سے دودھ مت لانا. ٹوٹ چے غنیمت چھی کل دود چلی کم سے کم ٹھیک لیکن کیا ونان یہ بازر انجن دود وود اڑ دپان ہٹس دود اڑ دپان کنن برہ نیران تات ساری تم ممکن نیرن. بس یہی سمجھنا ہے دین ملے گا آپ کو. اب آج تو بازاری دین بکتا ہے نا اور بکتا ہے نا بازاری دین. انجینئر بھی دین بیچتا ہے ڈاکٹر بھی دین بیچتا ہے ہاں ہر دکان پر دین بیچی جاتی ہے. لیکن ایک دین ہے وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دیا ہوا دین ہے جو قرآن کے ذریعے سے آیا اور جس کے ورثہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. تو اس لیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے کتاب اللہ ایک کیا ہے ہاں یہ گژھِ آسٕنۍ سٮ۪ٹھاہ یہ گژھِ آسٕنۍ علاقٕکۍ کیا ذمہ دار ذی شعور تہِ خیر ایک کیا ہے کتاب اللہ ایک کیا ہے کتاب اللہ دوسرا ہے رجال اللہ. دوسرا کیا ہے رجال اللہ اتھ ونو عام زبان مز دپان اکھ چھِ کتاب اکھ کیا چھِ کتاب بیٚیہِ چھِ تِم کتابٕکۍ ویژھناون وٲلۍ بیٚیہِ کیا چھِ تِم کتابہِ ہٕنٛدۍ ویژھناون وٲلۍ یعنی جو اس کتاب کے ماہر ہے جو اس کتاب کے ماہر ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب کوئی بھی بازار سے لا سکتا ہے نا لیکن اس میڈیکل سائنس کی کتاب میں کون سی دوائی کس چیز کی ہے اور کب دینی ہے کس ایج میں دینی ہے وہ جانتا ہے جس نے 4 سالہ 5 سالہ وہ کورس کیا ہو اس کے بعد امتحان پاس کیا ہو تب جا کے وہ کہتا ہے یہ دوا پھول کت ایج مز کمس دمو. صحیح کہ غلط صحیح ہے نا. بس یہی سمجھنا ہے عزیز طلبہ حاضرین و سامعین یہ کہ اصل واز ہم سنیں گے انہی علماء سے وہ جو ہمارے عالم دین آ رہے ہیں مفتی صاحب آ رہے ہیں. میں سوچ اوتانۍ ون بہ کانٛہہ کتھ یہاں اکثر بچے بیٹھے ہیں یمن تان یہ کتھ وات جو اس بات کو سنیں گے یقیناً اگر وہ والدین ہوں گے اگر وہ کیا ہوں گے والدین ہوں گے. ہر باپ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جب نکلے گا بڑا ہو جائے گا یہ کبھی بھی میرے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ میرے سامنے کبھی اف نہیں کرنا چاہیے. سب باپ یہ چاہتے ہیں ہر باپ یہ چاہتا ہے چاہے تم پانے تم مل پنس مالس آسن پوزار تہ کرمت لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے.
ہر ماں چاہتی ہے کہ میری بچی جب نکلے گی امسن یہ دوپٹہ جو اس نے یہاں سے لگایا ہو اسکول تک، کالج تک، یونیورسٹی تک، وہاں سے آ کر یہ گھر جب پوچھے امسن یہ ڈپٹ گئے آسن بالکل جوں کا توں، اس پر کوئی دبا نہیں آنا چاہیے. کریو دعا اے اللہ سائن ماجن بینن کورن کر عزتس تو عصمتس رج، آمین یا رب العالمین. ان کو پردے میں اللہ تعالیٰ ان کے پردے کی حفاظت فرمائے، ان کو پردہ داری عطا فرمائے، حیا اور پاک دامنی عطا فرمائے. فرمایا یہ کن قومس عذاب آوان تمیک آسان مختلف وجوہات. عذاب کی کیا ہوتی ہیں؟ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ قوم بے حیا بن چکی ہوتی ہے. ہاں کیا قوم کیا چاہتا بنیامت؟ بے حیا. بے حیا مانے گو نا خدا بچے ننگ ناچی. بے حیا مانے گو یت معاشرس من زٹ کونس روز، جت معاشرس من زٹ کون یعنی لکٹس ان پرزنان زٹ اور بڑے کو بچہ نظر نہ آئے. اس معاشرے میں ماں کو ماں نہ سمجھا جائے، بیٹے کو بیٹا نہ سمجھا جائے، باپ کو باپ کی عزت نہ دی جائے، تو ات معاشرس من ضرور اللہ تعالیٰ سے ان طرف پت گٹ تو ترٹ آسان. یہ طے ہے. ابھی آپ سن رہے تھے کیا جون بھی ہو اور پھیرن بھی ہو، جون بھی ہو اور کانگڑی بھی ہو. یہ عالم ہے. آج جو نیا پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ جو اس کو تعبیر کریں گے اتھنا گلوبل وارمنگ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گلوبل وارمنگ. اس کو کہو گلوبل وارمنگ اپنے پاس رکھو، اس کو کہو اپنے پاس رکھو. کیونکہ یہ اس زمانے کی بات جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو آپ دیکھ لینا فتنے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، آسمانی اور زمینی آفات کا یہ دریا بہے گا. بات عرض کر رہا تھا میں کہ ہر باپ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ میون اولاد، میرا بچہ، میری بچی یہ میری عزت اور میری بلندی کی ایک کیا اس کے لیے ایک ذریعہ بن جائے. کیا بن جائے؟ ذریعہ بن جائے. یہ جوان گوس روزن بالکل بے داغ جوانی گس ام سزا سے. یہ جوان بچی گس آسی بے داغ جوانی گس ام سزا سے. ات گس کہیں تے دبا لگن کے. تو کل کو یہ کہتے یہ لیس کران مجلس مز نکج مجلس مز تائی تچ ونا ہے والا زیادہ متھیو مہر کے، زیادہ مہر نہیں رکھنا، کیونکہ نام کا مہر نہیں رکھنا بلکہ کام کا مہر رکھنا. کشیر اس اکاد تھا گمت گاو تھا اکمار. کیا تھا اکمار؟ گاو. سو گاو کہت تاس وولمت دال خبر کار، سو مورمز خبر کار، سنو کوئی نہیں. بھائی تو ناجائز عمل کر رہا تھا یہ، چونکہ یہ بے دینی کا عالم تھا. سیریسلی یہ بے دینی کا عالم تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ قرآن پاک چھوڑمت وعاشروہن بالمعروف. یہ جب یہ مدارس کا جال پھیلا، ان مکاتب کی محنتیں چلی، علماء کا یہ ورود آ گیا، عالم میں علماء کا یہ جال پھیل گیا، تو تب جا کے آپ یہ دیکھتے ہو کہ ہر مجلس میں اخ کنسپٹ ہے وہاں کلیئر کرنا بھائی مہر کم رکھو زیادہ رکھو مگر دینے والا مہر رکھو. وہ نہیں اپن تھاوک تو تیلیل تو غیر کریو معلوم ماں نہیں تاز نائی تاز بڑ نائی کہ ونن ضرور یہ کہ مشن پتہ کیا اس مہر. اور یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وین مند اتائیں بوز ہوتا ہے کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. یہ معاملہ ہے. تو بہرحال بہت سونا ہر باپ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ میون یہ اولاد چاہے لڑکا آئس چاہے کور آئس یہ گوس کیا یہ گوس حقیقی مانن مز سپوت بنن، یہ گوس حقیقی مانن مز کیا بنن؟ پہچان بنن. تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا پھر جب مجلس نکاح ہوتی تب تذکر گسا بھائی کم مہر رکھو گے زیادہ مہر رکھو گے لیکن ہے زیادہ متھا کہ مہر فاطمی تھا. وہ کیا تھا؟ وہ مہر فاطمی. کون تھی وہ فاطمہ؟ کون تھی وہ فاطمہ؟ تو اس بچی کو ذہن میں ہونا چاہیے نا کون تھی وہ فاطمہ. فاطمہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز بیٹی، مقرب بیٹی. جنت کی عورتوں جو جنت میں عورتیں ہوں گی ان عورتوں کی سردار ہوگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے.
یہ جور ہم جوڑتے ہیں نا اسی کے ساتھ اپنی بچی کو میں جوڑوں گا ہے چک فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز کیا خادم اس کی غلام ہو اسی کی بیٹی ہو لیکن اگر تمس فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ سن ڈپٹ اس معلوم اگر تمس فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ سن اخلاق اس معلوم اگر یہ کور کالج یونیورسٹی پہ ماجی بت کھوان بت زلان اگر یہ اولاد اس پہ چیر مالس ماج روب داب سے دباوان اگر ام سندس گھرس مز بڑ مول تو بڑ موج امس تمے گوبہ آمت اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً سب کچھ ملا ہے لیکن امس اولادس چھن تیل صحیح رہبری گمچی کین لیکن چاہتے ہیں نا سب کہ میون اولاد ہر اولاد سے باپ یہی چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا امن اور سکون کا ذریعہ بن جائے آت پیٹھ ون بتہ وہ سوال کیا آپ بھی یہی چاہتے ہو نا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے امن اور عافیت کا سبب ہو جائیں نہیں زور سے بولو کہتے ہو نا اور یہ وہ بچ کیا یہ یہی چاہتے ہیں نا کہ سائن ذریعہ گھس نہ سنس مالس تکلیف واتن یہی چاہتے ہیں نا ہر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا باپ راضی رہے مجھ سے میری ماں راضی رہے اس کے لیے اس کو کچھ ضابطے سیکھنے ہیں کچھ اصول پڑھنے ہیں کچھ علم سیکھنا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بھائی علم سیکھو وہی والا علم جو علم حضرت ابراہیم بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا میں نے یہی آیت اسی لیے پڑھی آپ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ آج کا موضوع تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے ذہن میں آ گیا کہ ان مکاتب ان مجالس کی ضرورت کیا ہے ان مکاتب کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے تابع دار ہو جائیں ہماری نئی نسلیں فرما بردار ہو جائیں ہماری آنے والی جو نسلیں یہ بچے یہ کل کے لیے ہمارے لیے روشن ستارے ہو جائیں ہر ایک ہی چاہتا ہے تو کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہ اس کو اپنے بچے کو ہانکل میں باندھنا ہے نہ قید کرنا ہے بلکہ اس کو وہ سنت ابراہیمی بلکہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے جہاں یہ آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وہاں یہ بھی آیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے انہیں بہترین آئیڈیل بہترین نمونہ تو میں نے اس مجلس کے حساب سے یہ آیت پڑھی جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی اولاد نہیں تھی اولاد دن واجی ذات کس دبیو بڑ پان حضرت یہ کم ہیچنو اس یہ کور بیان اس قرآنن یہ کور بیان اس محمد رسول اللہ گویا یلتے کنس بے اولادس ہاں جب بھی کسی بے اولاد کو اولاد تلاش لی ہو تو کود گیس تو اس کو کہیں جانا پڑے گا اس کو کچھ نہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کے حضور جا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کیوں یہ انبیاء کی سنت ہے آج ماحول امیک ایٹماسفیئر تش الٹ یہ بھی الگ اسٹریٹجی چلتی ہے طریقہ الگ چلتا ہے اولاد دینے والی ذات ہے حضرت اللہ جل مجدہ لڑکا دینے کی ذات دینے والی ذات ہے حضرت اللہ جل مجدہ لڑکی دینے والی ذات حضرت اللہ یہ قرآن خود کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر رب دمائے کود چوگا سا کہاں جا رہے ہو قدرت والا بھی میں اور علیم بھی میں سو چکا مارت پوچھ بیٹھ مار دی کنہ میں جانتا ہوں تو عورت واقعی بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے میں جانتا ہوں ڈاکٹرز ون تھا چاہے نون تھا سا حکیمس ون تھا چاہے نون تھا سا اس چیز کو الگ میں رکھو پھر میں کہتا ہوں کہ رب یہ سب جانتا ہے کہ کس سے بچہ ہوگا کس سے نہیں ہوگا وہ جانتا ہے کس سے مجھے دینا ہے کس سے نہیں دینا ہے خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس چھس کنس دیوان نیچو کور کنس چھس دیوان نیچو کنس چھس دیوان دونوے کنس چھس نے دیوان کہیں یہ میری مرضی ہے انہ علیم قدیر وہ قادر بھی ہے اور جاننے والا ہے
اس لیے اولاد اللہ کی نعمت ہے. اب جب اس کو مانگا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندے ہونے کے ناطے ذہن میں یہ ڈالا، مانگ دعا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب حبلی من الصالحین. کیا؟ رب حبلی من الصالحین. ہمارے ہاں یہ بھی معاشرے میں ہے، خبر یہ ایسا یہ عرف یا نہ ایسا، آپ سمجھ سکتے ہو. حاجی صاحب شبیر صاحب بھی یہی ہیں، اس کی اصلاح کریں گے. کیا چیز؟ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں ایک کشر دعا بنا پتہ ون یہ تذکر کرا پانے دپے اگر پنہ مر آسیس، اگر پنہ مر آسیس، کیا اگر پنہ مر آسیس لونگی ٹونڈی، کیا اگر پنہ مر آسیس لونگی ٹونڈی تو سی اوسس غنیمت، پنہ مر گوسس آسن. یعنی اپنی گود سے اگر ہوتا، اپنا اگر ہوتا، چاہے وہ اندھا کانا ہی ہو، مگر میں کہتا ہوں ہم اندھا کانا کیوں مانگیں گے؟ اللہ کے خزانے تو بہت بھرے ہوئے ہیں، اور قرآن نے یہی ثابت کر دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو اسے یہ نہیں کہا اندھا کانا دے دو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا مجھے اسپیشل بچہ چاہیے. کیا کہا؟ مجھے اسپیشل بچہ. تو ہر بے اولاد گژھِ پنس خدایس منگن، رۄبا مے سوز رُت اولاد، مے سوز کیا؟ رُت اولاد. اور یمن اولاد خدائے تعالیٰ چھِ سوٗزمٕتۍ تمن ہند تم اولاد تہ گژھن کیا؟ بہترین بنیں. کیا بنیں؟ بہترین. بہترین کیسے وہ ہو جائیں گے؟ ان کے لیے والدین دعا کریں، ان کے لیے والدین کیا کریں؟ دعا کریں. وچھو بہ ون تہ دور گژھنہٕ کینٛہہ، یہ کچھ مالس تو ماج تہ گژھِ نا دین آسن، باپ والدین کے پاس بھی دین ہونی چاہیے نا. بہ اوسُس ٲدۍ أکِس گاڑِ منٛز. کیا اوس أکِس گاڑِ منٛز؟ یاد تھٲیزیو، خیال چھا روزان، دھیان روزان. وہاں دائیں بائیں ایک عورت تھی، دائیں بائیں ایک کیا؟ عورت تھی. اس عورت کے پاس خدا سوال یوتا بوڑ موبائل تھا. ٹھیک چھا؟ اس بوڑ موبائل خدا سوال ٹھیک چھ. وہ شاید اپنے میاں سے بات کر رہی تھی، اچھی بات ہے. اس کے پاس بچہ تھا، اس کے ساتھ بچہ تھا نا اس کا، تو وہ شوہر سے بات کر رہی تھی، اپنے گھر بات کر رہی تھی. ایسے کیا تھا؟ گھرک مسائل وانا. ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بچہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. اس لکٹ گاڑی، میجک گاڑی، اس میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا. تو اچانک کھڑکی کھل گئی، یا اس نے اس یوں چھیڑا. چھوٹا بچہ تھا، وہ دودھ پیتا سمجھو بچہ تھا. تو یہ قریب تھا کہ وہ گر جاتا بیچارہ. تو تھیو دھیان، والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کبھی میرے سامنے اف نہ کرے، مگر تربیت کس کرنس؟ تربیت کرنس اراٹھی وراٹھی. تربیت میں کہیں گے وہ ڈاگ ہیں، وہ ڈاگ ہیں، وہ کیٹ ہیں. کبھی اس کو یہ زبان پر نہیں آئے گا کہ کبھی اس کو وہ قرآن سے دل بہلائی کرتا. بچہ جب روتا ہے تو ہمارے ہاں معاشرے میں کیا چلتا ہے؟ امش دو موٹو پتلو کڑت یم پہ موبائل پہ کھیلو، پھر کارٹون. وہ کارٹون ہی بنتا ہے نا، پھر وہ کارٹون ہی بنتا ہے، اور وہ کارٹون پر مشق کرتا ہے. خدا کی قسم، یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں. کارٹون پر وہ پھر اپنی کیا مشق کرتا ہے، پریکٹیکل ہو جاتا ہے اس کا. وہ دیکھتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے پھر آگے. یقیناً ایسا ہی وہ کرتا ہے. سشتات مز آسان کن وز میل، کن وز فیمیل، کن وز بوڑ، کن وز لۄکُٹ، کن وز ژوٗر تو کن وز ہیرو. وہی بن کے پھر دکھا دیتا ہے. جیسی کرنی ویسی برنی. اپنے بچوں کو جو اور میکزیمم چیزیں، اکثر چیزیں یاد تھے جو مشکات یاد میں کیا ون، اکثر چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اکثر چیزیں نقال. یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ نقال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نقال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نقال. بہت ہوتے ہیں نقال. اور چھوٹے تو چھوٹے، بڑے بھی نقال ہوتے ہیں. کیا؟ بڑے بھی نقال ہوتے ہیں. میری ایک عادت ہو چکی تھی، مجھے کلاس میں جملہ نکلتا تھا بار بار. بہت ساک جملہ وانا کلاس من 10ویں جماعت من. ارے بھائی چلیے سنائیے، یہ لفظ چنا یہ اس میں بہت عادت. اب ایک لڑکا ہے، میں جب باہر نکلتا تھا وہ بہت میرا وہ تھا، کیا نام اس کا، بہت میری نکالی کرتا تھا، مگر وہ میرا تھا پیٹ. اسٹوڈنٹ اچھا تھا ماشاءاللہ، پڑھنے والا تھا. تو وہ میری عدم موجودگی میں کہتا تھا، یعنی جیسے مجھے وہ نقالی کرتا تھا جیسے میں ہی ہوتا تھا. ارے بھائی چلو سناؤ. اس کا مطلب ہے نقال ہے کہ نہیں ہے؟ دپا یہ بچہ آسا پنج سند پہ، کم سند پہ آسا؟ پنج سند پہ. باپ جیسے کرے گا نا شام کو یوں بیٹھے گا، بچہ بھی دیکھ لینا ایسے ہی بیٹھتا ہے. چند دن کے بعد باپ کو نیند آ گئی نا، موبائل چلاتے چلاتے یوں
سچ سٹکاواں اتھے پٹ سچ اناواں نقلی موبائل پتہ اتھے پٹ نظر پیواں اور تب تک اس کے نیند نہیں آئے گی جب تک یہ ہاتھ میں دو گے بوجھو بہرحال لیکن باپ کیا چاہتا ہے یہ گوشت میں اف کرن کے مگر بدا وہ عالم کیا چھ ہماری تربیت خود کی کیا ہے ہم نے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی اس کا یہ دوش دواں ہم کس کو یہ دوش دیں گے چنانچہ وہ عورت اچانک اس نے دروازہ کھولا نا گاڑی کا اللہ کی قسم میں بالکل مطلب وہاں دھس گیا سہم گیا مجھے عجیب لگا کیوں وہ کہہ رہے اس بچے کو وہ فون پر ہے وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں یہ خنزیر گیا بون لفظ کیا کہا اس نے کیا کہا خنزیر مردات کو کہتے ہیں نا ہاں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر قرآن کا ہے تو اس نے کس کو کہا نہ وہی نہیں کہا سونن شاباش گوڑنیچی کات چھ سچ نافام چھنز نافام اس کو کیا پتا ہے کھڑکی کھولنے سے کیا ہوتا ہے تمس گہ رہا ہے بوات تھی جلدی گھر وہ بچہ ہے دبا الصبی صبی ولو کان نبیا بچہ بچہ ہی ہوتا ہے گو کہ وہ نبی بھی ہو بچہ ہے بیچارہ امس کیا کھالو دوش یہ بچہ چھوٹا بچہ گویا ام سید وہی میں تو میں بیاکھ کہتے ہیں کن ویز ہیکن یم بچ کرت تھوڑا انڈسپلن تھی کیا ہیکن کرت انڈسپلن اس وقت یہاں ناخن کے بزرگوں کو ذرا پیشنس ہونی چاہیے تمن گیسا آسن دل دور ایسے نا آسن ہونے چاہیے نا ان کو ذہن میں ہونا چاہیے ہم بھی یہی تھے اور دبیا نا ایک بڑن ایک چاچن ویا نا بڑ چاچن ویا تمس ڈکیامت کمر دوپن پنس نیچے سے نیچے سلوک نہ کرے زیر دوس کینا چن پر گوبرت سیتوا تک یہ ہر ایک پر آتے ہیں یہ دور تو ہر ایک گزرا ہوتا ہے اسی دور سے غرض مجھے یہ کہنی بات یہ کہنی ہے کہ ہر ایک یہی چاہتا ہے مجھ سے میرے بچے اچھی طرح پیش آ جائیں تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے میں نے کہا سنت ابراہیمی کو اپنی زندگی میں لانا ہے اس کے لیے نصاب کیا ہے اس کے لیے نصاب ہے قرآن پاک اس کے لیے اصول ہے محمد رسول اللہ چنانچہ کیا ہوا سنت ابراہیمی میں بکر مختصر نہ شاید مفتی صاحب آ گئے میں عرض کر رہا ہوں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی کیا دعا مانگی کہا رب حب لی من الصالحین یہ تک بے اولادن کہتے پھر مونگ یہ دعا پہلی چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے کی ہے دعا دل سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کرن تمام بے اولادن صالح اولاد بے جوڑن کرن صالح جوڑ عطا بے تقصیرن کرن مسائل حل ہاں ساروین ہن مسائل کرن رب ذوالجلال حل ٹھیک انہرن سوزن اور یمن خانداری چھن سوزمز جوڑ چھنک سوزمت وہ سوزنک اولاد صالح ٹھیک بہرحال رب حبلی من الصالحین یتھی یہ قرن یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اجابت دے دی کیوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے مگر بال و پر نہیں رکھتی ہے پرواز تو ہوتی ہے اس میں مگر بال اور پر اس میں نہیں ہوتے ہیں اس دل مز نیرکات ہماری دعا کیا ہوتی ہے مسجد مز جاوید صاحب سے دعا مانگا دعا یا اللہ ہم بیمار ہیں اچھ کرا آمین یا اللہ ہم قصوروار ہیں تو کرا آمین اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کیا مانگا تو کیا مانگا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہے نا عموماً آج دلچسپی نہیں ہوتی ہے دعا میں امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو اکثر دعا مانگتے ہی نہیں ہیں اور جو مانگیں گے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا مانگ رہا ہوں کیا مانگنے کی ہے پچھلے پلنچ مسا اس گزان تا کیا وانا زی نیرت خدایا گاڑ بے سوز اس بنگلہ بے سوز اس بنگلہ سب سے بڑی چیز ہے مانگنے کی ہدایت کیا ہے ہدایت اور ہدایت کے بعد امن اور سکون مانگو امن اور سکون مانگو امن اور سکون اگر ہونا تو پائر مز روزن وول آئے سکون سان بنگلس مز روزن وول آئے ڈپریشنک شکار اور دیکھتے ہو کیوں آج امت یہی ہے اسی میں مبتلا ہے رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اس کے بعد قرآن نے کہا دمس وچھ بسے آزمائش کرا یہ بہ دیوان چھس نا رب کہتا ہے جب میں دیتا ہوں نا تو کبھی میں آزمائش کروں گا دیکھتا ہوں یہ بندہ کیسا کلمہ پڑھا ہے یہ آدھا کلمہ پڑھمت کن کیا پورا کلمہ پڑھمت بوجھ تو کیسے ہاں سمجھ لینا میں یاد شاید یہ لیت مسجد سنگ بنیاد اس یہاں کیا گوڑنیچ نماز اس ہمارے یہاں شیخ الحدیث صاحب حضرت مفتی نذیر صاحب یہاں آئے تھے یاد ہے کسی کو یاد ہے
ती मस्जिद गोमुत ती मस्जिद गया यहाँ मुझ सब आए थे माशाल्लाह। मुझे याद है डॉक्टर अयूब साहब वगैरह वगैरह वो मजलिस थी तो मुफ्ती नज़ीर साहब यहाँ तशरीफ लाए थे। देखो उम्मत का अजीब मामला क्या हुआ है, उम्मत को क्या मिजाज बन गया है। इस उलमा के ताल्लुक के हवाले से कहता हूँ, मुझसे वैसा थोड़ा मुंतशिर कथ मगर ये वेचुन में टच डून तो थे जो ध्यान। मुफ्ती नज़ीर साहब आ गए, छोड़ो कौन आ गया कौन नहीं आया। अगर उम्मत का उलमा के साथ ताल्लुकदारी का आलम क्या है, वहां वही बात कहनी है मुझे कुरान पाक के उस्लूब से बता रहा हूं मैं। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम के बाद कुरान कहता है फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। चनाच मैं कह रहा था ना, अगर कंस आसा कंस इल्म से ताल्लुक, क्या आसा कंस आसा कंस इल्म से, और होना भी चाहिए, हाँ होना भी चाहिए। जिसको इस दौर में उलमा का ताल्लुक हासिल ना हो वो समझ लेना, अभी मैं एक जगह कह रहा था, वो समझ लेना ऐसा ही है कि जिसको आकनामा लिखा हो बाप ने और घर से निकाल कर बेगाना बना दिया हो, बस वैसा ही है। ये मिसाल है, मिसाल, बल्कि इससे खतरनाक है। वो आकनामे वाले को वरासत नहीं मिलेगी, आकनामा वाले को क्या नाम उसका चंद पीस पर नाम काटा जाएगा, यही है ना। लेकिन खुदा न खास्ता जो उलमा से बेदखल हो जाएगा, जो उलमा से कटेगा, उलमाए हक से जो कटेगा, याद रखना उसके ये है अंदेशा और खदशा ये है, एक न एक दिन दीन बेजार होके रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? तेल आनुन कत दोद बाजरा आनुन दोद, कत आनुन दोद बाजरा आनुन दोद। तमिस हर वक्त अख गाव मारे, तमिस हर वक्त अख ठेल चटुन। और वन पॉलीथीन बेकार है, पॉलीथीन बेकार है। हमें चाहिए अपनी सराउंडिंग को पोल्यूशन से क्या महफूज करना चाहिए, लेकिन हर रोज ये पोल्यूशन करता है यूं काट के और यूं रखता है सामने, ठीक, और पढ़ा लिखा ज्यादा करता है। किसको हम दीन कहते हैं? तो मैंने अभी अर्ज किया ना, वो क्या कंस ताल्लुक दारी। अब बहरहाल मौलवी साहब आ गए और उसको मसला मैंने मसला पूछा। ये मसला मगर मेरे मिजाज के मुवाफिक था, ये मेरे मिजाज के क्या था, मुवाफिक था। तो शाबाश, मौलवी साहब हो तो ऐसा हो, मौलवी साहब हो तो ऐसा हो, शबीर साहब जैसा हो, ठीक है, ये मौलवी साहब। लेकिन कभी, क्योंकि मौलवी साहब को तो ये उल्टा नहीं बोलना है ना, गलत नहीं बोलेगा, वो वारिस नबी है, उसको वही बोलना है जो हक हो और वो हक बोलेगा। चनाच कभी मौलवी साहब के पास या मसला लेके आया, उसने घर वालों इलाके वालों को ये तासुर दिया है कि मौलवी साहब मेरा खास है, मौलवी साहब मेरा क्या है, खास है, लिहाजा जो वो बोलेगा वो मेरे मुवाफिक ही होगा। उसने सोचा था ना वही, उसने सोचा था वही मेरे हक में बोलेगा। लेकिन जब वो आ गया तो मौलवी साहब जब मसला पूछ रहा है शबीर साहब से, शबीर साहब ने कहा जनाब इस मसले का ये जवाब है, ये जवाब थे वो जवाब इसके हक में नहीं आया, इसके हक में नहीं आया। तो अब ये निकल रहा है, कह रहा है टाटा बाय बाय, आज उगता है उस से म्यून यार आज छुक न। अब गोया उसने किस पर ईमान लाया था? इसने लाया था मौलवी साहब की दोस्ती पर, मौलवी साहब की। क्यों? इसलिए कि मेरे हक में मसला बोल रहा है। अगर मैं कुरान से बताऊं, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वाली आयत से यही साबित होता है कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिकाले पुरमलाल के बाद मुंह मोड़ा हक से, तो कुरान ने साफ ये ऐलान कर दिया था ऑलरेडी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ईमान का मेयार पहले है हजरत अल्लाह जल्ल मजदू और शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहीं ऐसा ना करना कि यम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ नन पर दुनिया में रहते हुए मुंह मोड़ेंगे शरीयत से, गोया उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया नबी को या अल्लाह को, वो नुकसान पहुंचा रहे अपनी जात को,
बस यही है। दौर हाजिर में अगर हम सबको वही मिजाज रखना है कि हक को समझना है, हक को परखना है, तो अहले इल्म उलमा के साथ ही बात रखनी है, ताल्लुकदारी रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि बाजारी दूध पी पी कर एहसासन कन ते खराब गुमित तो होट ते खराब गुमित। घर वाला दूध पियो, सही वाला दूध पियो। तो खुलास कर अर्ज, क्योंकि मुफ्ती बस अब हम अगर ये चाहते हैं कि हर घर में बच्चा, हर घर में बच्ची हमारे घर की जीनत हो जाए, हमारे कल वाला हमारा मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन बनाए, उसके लिए सुन्नत इब्राहीमी को अपनाना है। सुन्नत इब्राहीमी ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की ज़बरदस्त क्या की थी, गाइडेंस की थी, राहबरी की थी। क्या की थी? राहबरी की थी। तो जो राहबरी की, इम्तिहान आ गया। इम्तिहान क्या आया? बाप ने अपने बेटे से कहा, बाप ने अपने बेटे से कहा, कह रहा है अकुई पूत ओसुस, क्या दमाचुस गोबरा, आज रात मैंने ख्वाब देखा, मैंने आपको देखा, मैं खुद आपको क्या कर रहा हूं, ज़बह कर रहा हूं। ईच कुरान पाक की आयत तर्जम। अगर इसकी तरबियत ना होती, अगर ये मकतब मज ऐसे न पुरमुत, यकीन मानो अगर इसने मकतब में न पढ़ा होता, तो इसीलिए एक शायर ने उसकी सही अक्कासी की है, कहा यह फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाया किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इससे पहले कि उसने कोई चूं चरा किया, बच्चे ने कहा अपने बाप से, क्या कहा? या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जो हुक्म हुआ है वो कर गुजर। नाबालिग बच्चा है, छोटा बच्चा है, क्या कह रहा है बाप को? बाबा ये हुक्म छी, ये हुक्म छी, ते कर। और ये मा ना गाड़ कन तो चोई चोई रहा क्या गोबरा। इससे नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा ना, बेटा गाड़ मे राय ये कन हो, क्या राय चोई, ये नहीं कहा ना, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा नो गाड़ आनवा कितना, ना ना ना, ये कहा कि तेरी गर्दन पर मुझे छुरी चलानी है। बोल क्या कह रहे हो? लेकिन चूंकि तरबियत थी, तरबियत कुरान की थी, तरबियत नबी की थी, तरबियत बाप ने की थी, तरबियत क्या नाम उसका सही मकतब से हुई थी। नतीजा ये हुआ कि बच्चे ने फौरन कहा, बाबा जो कर गुजरो, जो जिस चीज का हुक्म है आपको वो कर गुजर, क्योंकि मैं कभी उफ करने वाला नहीं। आज भी हमारे बच्चे यकीनन वैसे बनेंगे, यानी वो मानने वाले भी होंगे, जानने वाले भी होंगे, पहचान वाले होंगे। उन्होंने यकीनन जब पढ़ा होगा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये नहीं कहेगा बाबा से जो गलत करा, से जो गलत फैसला करा, वो ये कहेगा कि बाप के सामने उफ नहीं करना है, माँ के सामने उफ नहीं करना है। अदगसना सेल्फ मैरिज पाने, अदगसना मनशियात ड्रग्स पाने, मोल कुन औलादन इसलिए कि पानस छस करें ड्रग्स। ये वजह बेदीनी। इस दीन के जुड़ने का आलम यह है कि ये कुरानी मराकिज़, कुरानी मकातिब हो, और इन मसाजिद को आबादी का अगर जरिया बनाना है नई नस्लों में, तो अपने मकातिब को आबाद रखो, इन बच्चों की क्या हौसला अफजाई करो। अल्लाह ताला के निमित हिदायत तो हिदायत, इन मुंतशिर बातों पर मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।